میں نے نام تلاش کر لیا۔ آج ان اکابر کے سامنے، آج ان اکابر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں کیا پتا، انہوں نے تاریخ پڑھی، جنہوں نے قرآن کے لیے زندگیاں وقف کر دی، جنہوں نے حدیث کی خدمت کے اندر زندگیاں وقف کر دی، جنہوں نے تفسیر کی خدمت کے اندر زندگیاں وقف کر دی۔ میرے اکابر تو وہ تھے کہ جنہوں نے جیل کے اندر بھی تحقیق کا کام نہ چھوڑا۔ ہائے قربان شیخ الاسلام شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کو جب مالٹا کی جیل میں بند کیا گیا، اللہ نے قرآن سے ایسا شغف دیا، دن میں انگریز کے کوڑے کھاتے، رات میں قرآن کا ترجمہ لکھتے۔ انہوں نے اس حال میں بھی تحقیق کے میدان کو نہ چھوڑا۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے، آج ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان اکابر کو کیا پتا تھا، ان اکابر کو کیا آتا تھا، ان اکابر کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ اس لیے خدا را ان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اور جیسا آپ کے سامنے کہا گیا کہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی، اور جیسے ہم صحابہ کے دشمنوں کے دشمن ہیں، اسی طرح اہل بیت کے دشمنوں کے بھی، اور ان میں سب سے بڑا دشمن یزید ہے اور اس کے ماننے والے ناصبی ہیں۔ وہ یزید جو خود یہ اقرار کرتا ہے کہ میرے ہاتھ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، فَبَغَّضَنِي مِنْ قَتْلِهِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَزَرَعَ فِي قُلُوبِهِمْ الْبَغْضَاءَ وَأَبْغَضَنِي الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ بِمَا اسْتَعْظَمَ النَّاسُ مِنْ قَتْلِ حُسَینَ۔ چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، سب میرے مخالف ہو گئے اس لیے کہ میں نے امام حسین کو قتل کیا۔ وہ یزید جس کے بارے میں امام ذہبی جیسا آدمی کہتا ہے کان ناصبیا فظا غلیظا، وہ شخص اہل بیت کا دشمن تھا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا تھا، بدمعاش، بد کلام، بد اخلاق تھا۔ اور اس کے علاوہ لکھتے ہیں شراب کا شیدائی تھا، یفعل المنکرات، ہر قسم کے برے کام کرتا تھا۔ افتتح دولتہ بقتل شہید الحسین، اس نے اپنی حکومت کی ابتدا کی نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے، شہید کر کے، واختتمها بواقعۃ الحرہ، اور اپنی دولت اپنی حکومت کا اختتام کیا مدینہ پر چڑھائی کر کے۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والوں کو ڈرانے والے پر اللہ کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت، اس کے فرشتوں کی لعنت۔ وہ مدینہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مدینہ والوں کو ڈرانے والوں کو اللہ نمک کی طرح پگھلا دے گا۔ اس بدبخت نے نہ صرف مدینہ پر حملہ کروایا بلکہ اپنے گورنر مسلم کو یہ حکم دیا 3 دن تک تیرے لیے مدینہ حلال ہے، تو جس طرح ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے اس مدینے کی عزت کو، اس مدینے کی حرمت کو پامال کر سکتا ہے۔ اس ظالم نے صحابہ کی داڑیاں نوچی، ان ظالموں کی فوج نے صحابہ کے گھروں کو لوٹا، تابعات کے گھروں کو لوٹا، تابعین کے گھروں کو لوٹا۔ وہ یزید جس کے بارے میں امام ابن حجر حیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان سکیرا متوحرا بالکبائر بل بفواحش، وہ شخص شرابی تھا، ہر قسم کے گندے کام کرنے والا تھا، ہر قسم کے ناجائز کام کرنے والا تھا۔ وہ یزید جس کے بارے میں امام مجدد الفسادی فرماتے ہیں یزید نے اہل بیت کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کسی کھلے کافر کو بھی کرنے کی جرات نہ ہوگی۔ وہ یزید جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ جیسا آدمی کہتا ہے، وہ امام تیمیہ جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اسلام نے 7 صدیوں تک اس جیسا عالم نہ دیکھا، بلکہ خود امام ابن تیمیہ نے بھی اپنا جیسا عالم نہ دیکھا ہوگا۔ وہ امام تیمیہ جن کا شاگرد امام ابن الہادی کہتا ہے میرے استاد نے 17 سال کی عمر میں صحیح ستہ بھی حفظ کر لی، مسند امام احمد بن حنبل بھی حفظ کر لی، طبرانی کی معجم الکبیر اوسط صغیر بھی حفظ کر لی۔ وہ امام تیمیہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگوں، ایک دل کے اندر یزید کی محبت اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے، یا تو تیرے دل میں ایمان ہوگا یا یزید کی محبت ہوگی۔ وہ ابن تیمیہ آگے لکھتے لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ کے پاک پیغمبر کے حدیث ہے المرء مع من احبا، قیامت میں انسان اسی شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا انجام یزید کے ساتھ ہو، اس کے اعمال یزید کے ساتھ ہو، اس کا پڑوس یزید کے ساتھ ہو۔ اس لیے یزید سے محبت بھی کوئی مومن نہیں کر سکتا۔ وہ یزید کہ جس کے کفر پر، جس کے لعنتی ہونے پر امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی الرد علی المتعصب العنید المانع عن دم یزید۔ وہ یزید کہ جس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تحفہ اثنا عشریہ کے اندر جب اس کا ذکر کرتا ہے اس کے نام کے ساتھ پلیت لکھتا ہے۔ وہ یزید کہ جس کے بارے میں مفسر شہیر علامہ علوسی حنفی رحمہ اللہ فرماتے لوگوں یزید مسلمان ہے یا نہیں تم جانو، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اسے مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ وہ یزید جس کے بارے میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی
فرماتے ہیں لوگوں یزید میری نظر میں مسلمان نہیں، وہ یزید کے جس پر آپ کے عقیدے کی کتاب، آپ کے درس نظامی میں داخل کتاب شرح عقائد کے اندر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کھلو بندے لعنت بیچتا ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن تھا، وہ امام حسین کا قاتل تھا، وہ یزید کے جس کے بارے میں امام نانوتوی رحمہ اللہ لکھتا ہے، جہاں لکھتا ہے یزید کے ساتھ پلید کا ذکر کرتا ہے، وہ یزید جس کے فسق و فجور کو امام گنگوہی رحمہ اللہ نے اپنی فتاوی رشیدیہ میں ذکر کیا، وہ یزید جس کے فسق و فجور کو حکیم الامت الثانی صاحب رحمہ اللہ نے اپنی امداد الفتاوی میں ذکر کیا، وہ یزید جس کے فسق و فجور کو امام اہل سنت عبد الشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، وہ یزید جس کے فسق و فجور کو مناظر اسلام امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الستار تونسی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ غرض نام طول کتاب میں پیش کروں گا، 14 صدیوں کے تمام اکابر کا اس پر اتفاق ہے، یزید شرابی تھا، یزید بدبخت تھا، یزید فاسق تھا، ہاں اختلاف اس میں ہے آیا وہ کافر تھا یا نہ تھا، میں اپنے اکابر کی پیروی میں اسے کافر نہیں کہتا، اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا، لیکن تمام اکابر کا اس پر اتفاق ہے وہ شرابی بھی تھا، وہ فاسق بھی تھا، وہ اہل بیت کا دشمن بھی تھا، وہ امام حسین کے قاتلوں میں بھی شامل تھا، اس کے حکم پر امام حسین کی شہادت کا واقعہ ہوا، وہ کربلا کے واقعے میں بھی ملوث تھا، وہ مدینے پر چڑھائی کرنے والوں میں بھی ملوث تھا، وہ مدینے کی حرمت کو پامال کرنے والوں میں بھی ملوث تھا، وہ صحابہ میں سے عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں بھی ملوث تھا۔ ایسے کھلے فاسق فاجر کے بارے میں آج ہمیں کہا جا رہا ہے اسے اپنا بڑا مان لو، اسے اپنا بزرگ مان لو، یہ اکابر تو روافض کے دھوکے میں آ گئے، یہ اکابر تو رافضیوں کے چنگل میں آ گئے، ہے وہ امام ابن تیمیہ جس نے ساری زندگی روافض کے خلاف لکھا، وہ امام شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ جس نے ساری زندگی روافض کے خلاف لکھا، وہ امام نانوتوی رحمہ اللہ جنہوں نے ہندوؤں کے سامنے عیسائیوں کے سامنے دین حق کو ثابت کیا۔ افسوس کے ساتھ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، انہیں تو یزید کا مسئلہ سمجھ نہ آیا اور آج کے پروفیسر اور ڈاکٹر اور لونڈوں کو سمجھ آ گیا۔ تم مجھے بتاؤ کیا تمہیں اس بات پر اعتماد ہے؟ کیا تم اس پر یقین کرو گے؟ اس لیے آج یہ منظم سازش کی